سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج دوپہر سے ہی جو خبریں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں، جس طرح ٹرانسمیشن میں آپ گفتگو سن رہے ہیں، ہر ٹرانسمیشن میں، چاہے وہ افطار ٹرانسمیشن ہو، چاہے وہ کرنٹ افیئر ہو، اور اب دوبارہ سحری ٹرانسمیشن، جو حالات ہیں، جو ایک بہت بڑا واقعہ ایک بہت بڑے نام کے ساتھ پیش آیا، ہم سب ان کو امجد صابری کے نام سے جانتے ہیں، ان کی قوالیاں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تمام چیزیں، جہاں ان کی رہائش گاہ تھی، تمام چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں، اور تمام تر تفصیلات ان کے حوالے سے صبح سے آپ نیوز میں سن رہے ہیں۔ آج ہم بھی اپنی ٹرانسمیشن میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو فوکس کریں۔ کس طرح سے فوکس کریں گے وہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا۔ شہری یوزلی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں رہ کر، لیکن آج شہری ہمارے اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں اور کس طرح ہم سے رابطہ کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جلدی سے ایک کوئک انٹروڈکشن میں کروا دینا چاہتی ہوں۔ جو ہمارے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام حنیف راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جن کو سیڈ پاکستان کے
بارے میں آپ روزانہ سنتے ہیں. احسن مشکور صاحب ہیں پریزیڈنٹ ET ٹیم سیڈ پاکستان اور ایجوکیشن کے پر یہ خصوصی طور پہ کام کر رہے ہیں, جو میرے خیال میں آج کے سبجیکٹ اور آج کے سانحے سے بھی کہیں نہ کہیں اس کو ہم لنک کریں گے آگے جا کے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما. السلام علیکم مفتی صاحب. اور جو صبح سے حالات ہیں, جو سب کے دل کی کیفیت ہے, میرے خیال میں اس میں بہتر طریقے سے مفتی صاحب سے بہتر ہمیں اور کوئی سمجھا نہیں سکتا دینی رہنمائی کے حوالے سے. شہری کا میں نے تذکرہ کیا, آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھا ہوگا, بہت سے لوگ مجھ سمیت آج دل ایسا ہو گیا تھا. یہ واقعہ, یہ بات, مطلب میرے پاس صحیح الفاظ نہیں ہیں, میں اس طرح سے الفاظ ادا نہیں کر پا رہی جو میرے دل کی کیفیت ہوگی یا جو بہت سے لوگوں کی دل کی کیفیت ہے. جس سے بھی ہو پایا وہ امجد صابری صاحب کے گھر گئے, اہل و عیال سے ملاقات ہوئی. اور اگر آپ نے ابھی تک ان کے اہل و عیال سے ملاقات نہیں کی ہے, کیونکہ جب میں آفس آ بھی رہی تھی تب بھی میرے پرسنل فرینڈز یا ریلیٹیوز مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر ملاقات ہو تو ہماری طرف سے بھی افسوس کر لینا, کیونکہ ہمیں بہت افسوس ہے. تو آئیے آپ سب کو, ہم سب مل کے ان کے گھر کی جانب چلتے ہیں. اس وقت شہری موجود ہیں لیاقت آباد میں, ان کے گھر کے پاس. کہاں موجود ہیں, کس کے ساتھ موجود ہیں, شہری سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہری, اس وقت آپ کہاں موجود ہیں, کیا سچویشن ہے؟ نصرت, جیسا کہ آپ نے ابھی سٹارٹ میں کہا کہ الفاظ نہیں ہیں آپ کے پاس, باخدا میرے پاس اس وقت الفاظ موجود نہیں ہیں. اور یہ اس وقت میں پورے پاکستان کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے. ایک عاشق رسول, ایک معصوم انسان, ایک پیارا انسان, بچوں سے شفقت برتنے والا انسان, اسے ظالموں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اس وقت میں موجود ہوں امجد صابری کے گھر کے پاس, جنہیں آج شہید کر دیا گیا. ان کے اہل خانہ یہاں پہ موجود ہے. جب میں یہاں پر آ رہا تھا تو یہاں پر لوگوں کا ایک بڑا رش ہے, اور ہر انسان اسی طرح اس وقت غمزدہ ہے جیسے خدا کی قسم اس کے گھر کا کوئی اپنا چلا گیا ہو. یہاں پر لوگوں کی آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آ رہے ہیں. ان کے رشتہ دار ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پھر وہی بات کہ الفاظ نہیں ہے. اس غم کو ہم کس طرح بیان کریں, کس طرح اس غم پہ بات کریں, وہ الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ایک ہمارا پیارا بھائی, ایک وہ شخص جو جس کی نعتیں, جس کی قوالیاں پورے پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر جانے جاتی تھی, اسے پاکستان میں, اس کے شہر میں, اس کے علاقے میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے ساتھ اس وقت ان کے رشتہ دار موجود ہیں. غم بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام بھائی. ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا آپ کے ساتھ بھی, آپ کی فیملی کے ساتھ بھی, اور نہ صرف سب کے ساتھ بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سانحہ ہے. کیا کہیں گے؟ جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جی قوالی کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ ان کی والد نے قوالی کو خانقاہوں سے نکال کے عام طور پہ لوگوں کے لیے سننے کا سبب بنایا. تاجدار حرم برد و جھولی غلام فرید صابری, مقبول احمد صابری صاحب نے. پھر اس کے بعد امجد بھائی نے اپنا دور, اپنا ٹائم انہوں نے پوری دنیا میں انہوں نے آسان کرنے کے لیے کوشش کی. روڈ پہ بھی جگہ جگہ ہر انسان سے پیار کرنے والے سے, نعت کی محفلوں میں بھی ہر جگہ جاتے تھے, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. سب کا نقصان ہو گیا. نعت کی محفلوں میں بھی ان کی کمی محسوس ہوگی, قوالی کی محفلوں میں بھی ان کی کمی محسوس ہوگی. جو چیریٹی پروگرام ہوتے تھے وہ بھی بہت کرتے تھے. بہت بڑا نقصان ہے, میرے پاس لفظ نہیں ہے. بالکل صحیح کہا افضل بھائی نے کہ یہ نقصان وہ نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا. ہم ہر دفعہ ہر جگہ انہیں جو ہے مس کریں گے, ان کی کمی جو ہے ہمیں نظر آئے گی. افضل بھائی, کوئی دشمنی تھی, کیا وجہ تھی؟ معصوم انسان تھے, میں انہیں دیتے کہ یہ ہم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ مست ملنگ انسان تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی قول کی تکرار کرنے والے کس سے لڑائی ہو سکتی ہے؟ بے شک. اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ہم اس نبی سے پیار کرتے ہیں کہ جو پتھر مارنے والوں کو بھی جا کے ان کی عیادت کرتے ہیں, ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. ہماری کسی سے کبھی کوئی ایسا ہوا ہی نہیں. ایسی کوئی, ہم 50 سال کی تاریخ ہے جو بھی پاکستان کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی قوالی کے حوالے سے کسی محفل میں ہمیشہ ہم بے خطر ہو کے ہمیشہ ہم گئے ہیں. 3:30 بجے یہ سانحہ پیش آیا ہے, تو آپ لوگوں کو کس طرح اطلاع ملی؟ وہ محلے میں پورے ہمارے اس لیاقت آباد کے اندر ایک افراتفری تھی. میڈیا سے تو بعد میں معلوم ہوا, ایک گھر ایک دوسرے کے لوگوں نے دروازے پیٹ دیے کہ امجد بھائی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. سب ایک دوسرے پہ سب بس بھاگ رہے تھے, ایک دوسرے بس جیسے جو جس کو پتہ چلا اس طرح بھاگ رہے تھے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آن اسپاٹ موجود تھے وہاں پر, لوگ جانتے تھے کہ امجد بھائی یہاں رہتے ہیں. وہ فوراً اسکوٹر پر آئے, بائک کے اوپر,
تو انہوں نے آ کے فوراً بتایا کہ امجد بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا. آپ کا امجد بھائی سے کیا تعلق؟ میرا کزن ہے, میرا ماموزاد بھائی ہے. آپ کے ماموزاد بھائی؟ میرا ماموزاد بھائی ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ سے وہ مطلب پتہ لگا وہاں پر روڈ پر اسکوٹر میں موٹر سائیکل پر سب آ گئے. انہوں نے بتایا کہ بھائی امجد کے ساتھ, پھر یہاں سے سب بھاگے جس کو پتہ لگا تھا لگے آگے پیچھے کہ وہی اسپتالوں میں کزنوں کو ادھر ادھر, پھر وہاں سے اطلاع ملی. ایسا ثانیہ تھا جس نے پورے پاکستان کو تو ہلایا, یہ بالکل بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پورے لیاقت آباد میں اس وقت سوگ کا سما ہے. پورے لیاقت آباد کے ہر گھر میں اس وقت وہ سما ہے جیسے ان کے گھر کا کوئی اپنا گیا ہے. اور یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ایسی مصروف شاہراہ پر یہ کام اتنے آرام سے ہو کیسے گیا. اس وقت کہاں تھیں وہ ایجنسیاں, اس وقت کہاں تھی ہماری پولیس, اس وقت کہاں تھے وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں امن و امان کے, جو دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ تمام صورتحال کو جو ہے وہ سنبھال لیں گے. ہم اکثر سنتے ہیں, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی بڑے اہم شخصیات کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی کاروائی عمل میں نہیں آتی. ان کے کزن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی تک ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہے کہ وجہ کیا ہے اور کیوں یہ معاملہ پیش آیا. اور بلکہ جب میری ان کی بہن سے ملاقات ہوئی آج, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان کو 6 گولیاں لگیں. جب 3 گولیاں لگیں, بقول ان کے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے گولی کیوں مار رہے ہو, اور اس بات پہ انہوں نے 3 اور گولیاں چلائیں. تو مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا کیوں. ابھی تک وجہ دیکھیں کسی کو نہیں پتا ہے, لیکن ہمارے رپورٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ خاکے جو ہے جاری ہو گئے. میں اس بات پہ حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ امجد صابری جیسی شخصیت کی کسی سے دشمنی نہیں ہو سکتی, ناممکن بات ہے. وہ ایسی پرسنالٹی نہیں تھے, میری ان سے کافی ملاقاتیں رہی ہیں, وہ ایسی شخصیت ہی نہیں کہ ان سے کوئی دشمنی کرے گا. اتنا معصوم انسان تھا, اور جو بھی تھا اس نے کراچی کا امن لوٹنا تھا, پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا, اور وہ نقصان وہ پہنچا گئے. ان کے کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر, جی میرا نام ہے شمائل مقبول صابری, اور میں امجد صابری صاحب کا کزن ہوں. بس جی ایک بہت افسوس ہوا جو ہوا, اور اس کی کمی ہمیشہ ہمارے خاندان میں محسوس ہوگی امجد بھائی کی. اور بس اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے کیا ہے یہ شہرین سے پوچھئے گا ضرور کہ کتنا خیال کرتے تھے رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بہت خاندانوں کی سرپرستی کر رہے تھے. جی کنبہ پرور تھے. بالکل نصرت میں اسی کی طرف آ رہا تھا. افضل بھائی, ہم نے بہت سنا تھا, ہم نے خود بھی دیکھا تھا, رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے تھے, بچوں کے ساتھ بڑا فرینڈلی تھے. میں نے سنا ہے کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے تھے. تھوڑا سا ان کے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بچپن کے بارے میں جو ابھی بھی آپ ان کی جو شخصیت تھی نا, اس وقت بھی جو کل تک ان کو آپ لوگ دیکھ رہے تھے, وہ بچپن میں بالکل اسی طرح تھے. ہر کسی کے کام آنا, ہر کسی سے مسکرا کے بات کرنا, کوئی محلے کی کوئی ایونٹ ایسا نہیں کہ جس کو وہ مس کر دیں. انہیں ڈبو بھی کھیلنا ہے, ان کو میلاڈونا بھی کھیلنا ہے, کرکٹ بھی کھیلنی ہے. ان کو ایک نام بھی ملے تو بچوں کے ساتھ بالنگ بھی کرنی ہے. اگر بچے نہ ملے تو کمرے میں بھی وہ بال کر کے کرکٹ کھیلتے تھے بیٹھ مطلب کمرے میں بیٹھ کے کارپیٹ پہ بیٹھے بچوں سے کہنے بال کراؤ مجھے. وہ ایسے بھی تھے. میں بچپن کی کیا بتاؤں بھائی, اس کی اتنی ساری باتیں ہیں کہ وہ ایک واقعی وہ ایک ایسی اداسی چھوڑ گیا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. ہم سب یہ خالد بھائی, میں ہم تینوں ایک کلاس فیلو تھے. امجد صابری بھائی, ہم ایک سیٹ پہ بیٹھتے تھے تینوں. میں اس کا آج ہاتھ پکڑا ہوا تھا, میرے پاس لفظ نہیں ہے, خون میں لت پت اس کے ہاتھ تھے. ان کی بیوی ہزاروں قطار رو رہی تھی کہ ہمیں میں نہیں بتا سکتا کہ آج حالات آج کی میں منظر 2 گھنٹے میں گزارش کروں گا ہماری ٹریفک سے کہ لوگ ایمبولنس کو بھی راستہ نہیں دیتے ہیں. کوئی نظام, کوئی خدا کے واسطے کوئی ایسا نظام بنائے, کم سے کم ایمبولنس کی تو کوئی آواز سن لیا کرے. 2 گھنٹے بھائی ہم ان کی لاش لے کے گھومتے رہے شہر میں, کوئی راستہ نہیں دے رہا یار. ہم صدقانے جا رہے تھے, 2 گھنٹے تک لاش لے کے گھومتے رہے. اب ان کی بیگم کو کس طرح مجھے سمجھانا ہے. ہم یہاں گھر پہ آئے, ان کو یہاں کیا کہ ہم گھر لے آئے, ان کو یہ جھوٹ کہہ کے ہم ان کو یہاں گھر لے کے آئے. پھر ہم ان کو لے کے صدقانے گئے. ہم نے پورے تقریباً 3 گھنٹے ہم روڈ پہ گھومتے رہے. میڈیا سب لوگ جو نا سب ٹریکر چلا رہے, سب کچھ چلا رہے, کوئی یہ نہیں کہہ رہا بھائی کوئی پولیس کوئی راستے سے, پولیس بھی بیچاری ہمارے ساتھ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے. موومنٹ کے لیے کوئی نظام بناؤ بھائی اللہ کے واسطے. ہم اس طرح بالکل بیکار ہو گئے ہم لوگ. یہ ایک جو اس وقت قیامت انگیز مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے افضل بھائی نے, میں بالکل اس کو محسوس کر سکتا ہوں, اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان سب کی تکلیف محسوس کر سکتا ہے. ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اب تک پولیس نے کیا کیا ہے. یہ بتائیے کہ اب تک پولیس نے کیا کیا ہے, کیا ان کی جانب سے کہنے کو سننے کو مل رہا ہے.
شہری دیکھیں पुलिस की जानिब से तो एक खाका जो है वो उन नामालूम दहशत गर्दों का जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि ये जो है तकरीबन 80% ये खाका जो है उन दहशत गर्दों से मुशाबत रखता है जिन्होंने अमजद साबरी को जो है वो शहीद किया है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा पुलिस की अभी और कोई किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकी है किसी भी मामले में। अलबत्ता कई एजेंसियां और कई पुलिस के आला अफसरान जो है उनकी कमेटियां ज़रूर बना दी गई हैं, वर्किंग ज़रूर शुरू हो गई है, काम ज़रूर शुरू हो गया है, लेकिन उसके नताइज अभी तक जो है वो हमेशा की नताइज हम ये गवर्नमेंट शहरी और इनसे ये भी पूछें क्योंकि कमेटियां तो हर दफ़ा बन जाती हैं और सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई एक्सपायरी डेट पता नहीं होती हमें कि जी 4 दिन बाद जो है रिजल्ट मुतवक्का है। दोबारा सारा मसला ये है कि हमारे यहाँ कमेटियां कोई पहली दफा नहीं बन रही है, कमेटियां बनती रहती हैं। एक हमारा प्यारा भाई गया है और ये हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द जो इनके जो जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है वो हमें कानून की गिरफ्त में चाहिए। और ये सिर्फ मुतालबा ये ना समझा जाए कि आज 1 दिन कैमरा आया, 2 दिन कैमरा आया, उसके बाद कैमरे नहीं आएंगे, नहीं आएगा। हम ये मुतालबा करते रहेंगे क्योंकि हमारा एक नुकसान हुआ है। ये सिर्फ अमजद साबरी की फैमिली का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान की फैमिली का नुकसान हुआ है। ये बात हुकूमत को सोचनी है, ये बात हुकूमत को सोचनी है। आपका क्या ताल्लुक था, थोड़ा सा बताइएगा। पहली बात तो हमारे भाई थे, हमारे इस मोहल्ले की शान थे वो, और मोहल्ले में रहते हैं? जी, मेरा घर आगे। जब अफ्तार का कुछ खाया भी नहीं, पूरे घर वाले सब रो रहे, वो हंसते को मुस्कुरा चेहरा अभी भी निगाहों के सामने आ रहा। वो सबसे मोहब्बत से मिलते थे, हंस के, कोई उनकी किसी पार्टी से कुछ नहीं, लड़ाई नहीं, मोहब्बत नहीं, सबसे मोहब्बत से मिलते थे, बच्चों से मोहब्बत से मिलते थे, हंस के मुस्कुरा। इस मोहल्ले की शान चले गए वो, उन जैसा न कोई अब आया न कोई आएगा। और दूसरी बात ये, गवर्नमेंट हमारी हाथ पैर रखी बैठी है, अगर हम इंसान को आए दिन टारगेट के मार रहे हैं और मरते रहेंगे, मगर हुकूमत हमारी कुछ नहीं कर रही है। उसी बैठी में तमाशा देख, इंसान की जान की हिफाजत नहीं। पुलिस हमारी इतनी इस काबिल नहीं है कि डाकू को पकड़ ले, सीढ़ी कैमरे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। नुसरत, आप यकीन माने कि जिस तरह इनकी आंख आज बारे के इनके मोहल्ले वाले, यहाँ पर मुझे सबकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं और एक तकलीफ है, एक हमें यकीन नहीं आ रहा है। पहले आप यकीन माने, हमें इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि अमजद साबरी जिन्हें हम कल एक निजी टीवी चैनल पे नात पढ़ते हुए देख रहे थे, उस नात में वो रो रहे थे, पता नहीं उन्हें क्या बशारत थी। थोड़ी सी अफजल भाई ने बताया था, अफजल भाई कुछ ऐसी बात भी वो कर रहे थे जैसे उन्हें कोई बशारत हो गई है इस बात की कि उन्हें शायद अब जाना है। जी, नात उनको बहुत पसंद थी। हम बचपन से मस्जिद में हम लोग सहरी से पहले ये हमारा मशगला था, हम तमाम भाइयों का, हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सारे सब इस बात को जानते हैं। तो हमने पढ़ना भी जो सीखा है ना, हमारा जो हिबाब खुला है, जो हमारी सब बातें वो मस्जिद में नात पढ़ने से ही है। सब बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे हैं सब नात पढ़ते, तो ये नात उनको बहुत पसंद थी। वो बचपन से इस नात को हमेशा पढ़ते थे, अपना ख़त्मुल कुरान की तकरीब में और आखिरी जुमा जो होता है उसके सलाम के साथ सलाम के बाद ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, ये नात वो हम सभी पढ़ते थे, वो बिलखुसूस वो बहुत पढ़ते थे। और कल जो उन्होंने पढ़ी है तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से लोग जानते हैं कि उन्होंने बड़ी बेसाख्तगी से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुद पेश होकर नात पढ़ी है। अल्लाह जाने उनको क्या नज़र आ रहा था, क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने उनको अक्सर देखा है वो इस तरह रोते नहीं थे, लेकिन कल वो नात के बीच में रो भी गए। वो बड़ा हंसने वाला आदमी था, वो को तो रोते रोते हंसता था। कल वो पता नहीं क्या उसकी क्या मौज थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, उसको अल्लाह ताला जो उसने दुआ की कि कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। हम सब ये दुआ करेंगे, बार बार दुआ करेंगे, जितने लोग देखने वाले, मैं उनसे गुजारिश करूंगा सब दुआ करें उनके लिए और उनकी वालिदा के लिए बिलखुसूस कि ये सदमा सहना उनको अल्लाह ताला वो वसअत दे, उनको वो ताकत दे। एक ज़ईफ़ और उनके बच्चे माशाल्लाह 5 बच्चे उनके सब भाई अजमत भाई, उनकी भी तबीयत सही नहीं है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से हर नमाज में उनके लिए कि उनके घर के लिए दुआ करें। आप तमाम लोग, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप लोग भी करें, अल्लाह ताला उनको इस सब्र पे अजर अज़ीम अता फरमाए। बिल्कुल। और शहरी जो इन्होंने वालदा का तस्करा किया है, वालदा से मुलाकात आज हुई थी और वाकई वो माँ और माँ जो है वो मतलब वो कहती थी मेरा शेर चला गया, मेरा बेटा रह गया होगा आपका जब आपने उनको देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो मजम्मती बयानात जारी करते हैं ना, ये कभी ऐसे लोगों के घरों में जाके देखें कि उनके पीछे कौन कौन रुला है, कौन कौन रोया है। एक बात जो शहरी ने कही बहुत, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी मजम्मती बयान जो है वो जारी होते हैं और वही वालदा ये दुख जान सकती है कि उनका जवान बेटा चला गया, और हर मास वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर है वो भी इस दुख को महसूस कर सकती है जिनके घर में जवान औलादे हैं।
اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا درد جو ہے وہ محسوس میں اس طرح کر رہا ہوں کہ ہر آنکھ میں آنسو ہیں، اور یہ آنسو تبھی ہوتے ہیں جب کوئی شخص بہت پیار کرے، جب کوئی شخص بہت اچھی طرح ملے، ایک اتنا بڑا نام لیکن رہتے اس طرح تھے جیسے کوئی عام آدمی ہے، کوئی بھی ان سے مل سکتا تھا اور کوئی بھی ان سے کسی بھی قسم کی مدد لے سکتا تھا، اور کافی لوگوں کی انہوں نے مدد کی بھی ہے۔ 2 دن پہلے ہی امریکہ سے آئے تھے میں نے سنا ہے، اور اس کے بعد آ کے فیملی والوں نے جب کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں، ہمارے پاس بیٹھیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب عید پہ ملوں گا کیونکہ کمٹمنٹس بہت ہیں، عید پہ ملوں گا، ابھی بہت مجھے ادھر ادھر جانا ہے، ابھی میری بہت مصروفیت ہے۔ ایک بات شہری کی بہت مجھے اچھی لگی اور بہت خوب ہے، اور میں ان کو شہری اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان کو شاباش بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 3 دن کیمرہ لگے گا، 2 دن کیمرہ لگے گا، اس کے بعد پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ کہیں تحلیل ہو جائے گی، تو اصل میں فوکس کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کمیٹی اپنا کام کرے۔ ہمارے ساتھ اس وقت امجد بھائی کے چھوٹے بھائی بھی موجود ہیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ طلحہ بھائی، تکلیف ہمیں بھی اتنی ہی ہو رہی ہے اور زیادہ آپ کا درد زیادہ ہے، پورا پاکستان اس وقت دکھ میں ہے، پورا پاکستان اس وقت غم میں ہے، ہمارا ایک پیارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ ان کی مغفرت کی دعا کریں، سب لوگ ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ آمین۔ مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، اور بے شک ان کے لیے ہر کسی کے منہ سے دعا ہی نکلے گی، ہر کسی کے منہ سے ان کے لیے اچھے الفاظ ہی ادا ہوں گے، یہ پورا محلہ بہت کچھ کیا، اور میں تو مختلف چینلز پہ دیکھ رہی تھی، آج نیوز پہ بھی میں نے دیکھا کتنے لوگوں نے کہا، کتنے لوگوں کے آپریشن کروائے ہیں، کتنے لوگوں کا کیا کیا خیال کیا ہے اپنے محلے میں، جو آج کے دور میں اتنا کامن نہیں ہے۔ نصرت، محلے کی تو یہ صورتحال ہے کہ ابھی ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہاں اس سے جب باہر کی طرف اتنا رش ہے کہ وہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے کہ جہاں دیکھو وہاں لوگ موجود ہیں، ان کے بہنوئی بھی، ہمارے بڑے بہنوئی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بھائی، میں اس وقت کیا بتاؤں آپ کو، جو میری حالت ہے وہ میرے بیٹوں کی طرح تھا، میرا چھوٹا بھائی بھی تھا اور دوست بھی تھا، اس نے میرے بچوں کو میرے حال میرے سے زیادہ پیار دیا ہے۔ میری بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ بھائی شادی کراچی سے ہوگی، تو حالانکہ میں لاہور رہتا ہوں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جہاں وہ حکم کریں گے وہاں سے شادی ہوگی۔ وہ کہنے لگے نہیں بھائی کراچی سے کریں گے کیونکہ یہاں ہمارے دوست زیادہ ہیں، تو دوست احباب آئیں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا اس کے جنازے میں شرکت کے لیے ہم نے آنا ہے۔ کیسے ماموں تھے ویسے بچوں کے، وہ کیسے ماموں تھے؟ بہت نفیس پیار کرنے والے بھائی، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، جو کسی بھانجے نے فرمائش کی وہ پوری ہوگی اسی وقت۔ انہوں نے کہا ماموں نے کراچی آنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا فلاں جگہ جائیں، ٹکٹ مل جائیں گے آپ کو، آپ کراچی آ جائیں۔ ایک ماموں، ایک بھائی، ایک بیٹا اور ایک ہمارا پیارا ساتھی ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ کی صرف مذمتی بیانات میں سن رہا ہوں، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں اس کا رزلٹ چاہیے، کیونکہ یہ ہم پر حملہ ہوا ہے، ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ امجد صابری صرف صابری خاندان کا نہیں تھا، یہ ہم سب کا تھا۔ تو یہ بات میں حکومت سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کا رزلٹ ہمیں فوری چاہیے۔ اور ویسے بھی شہری ابھی کراچی کے لوگ کافی مطمئن ہو گئے تھے، پرامن محسوس کر رہے تھے، بالکل سکون ہو چکا تھا، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچانک سے یہ ایک لہر آئی ہے جو آپ 2-3 واقعات دیکھیں۔ مجھے ایک میسج ملا تھا تو میں یہ سمجھا کہ کسی نے مذاق کیا، بے تکا مذاق بھی کرتے ہیں نا لوگ، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کالز کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ جی دیکھیں اتنے عرصے تک یہاں پہ کراچی میں شہر میں حالات خراب تھے، اب ایک دم سے اگر صحیح ہو گئے، وہ عارضی طور پہ صحیح ہوئے ہیں، اصل بنیادی مسئلے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، یہ ساری وجوہات ہیں اس وقت۔ یہ بھی اس کو بھی آگے لنک کریں گے۔ جی شہری، اور آپ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ نصرت، یہاں پر کافی جو ہے ہمیں لوگوں کا وہ نظر آ رہا ہے، کافی لوگ یہاں پر غم سے نڈال ہو رہے ہیں، ان کی خواتین بہت غم سے نڈال ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے آ رہی ہیں جو شہری ہمارے ساتھ مفتی محسن الزمان موجود ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہری جو کام کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے، شہری بھائی نے ایک بات کہی کہ پاکستان کا یا کراچی شہر کا نقصان ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ امجد بھائی پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا اس میں بہت بڑا نقصان ہوا، یعنی پوری کائنات کے اندر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے
کہ جو اپنے والدین اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق رسول تھے, اور ایسے عاشق رسول تھے کہ جو ثنا خوانی میں بھی عشق جھلکتا تھا, قوالی میں بھی عشق جھلکتا تھا. تو مومن کا مقام بہت مرتبہ بڑا ہے. تو رسول نے فرمایا یہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے زیادہ مجھے محبت نہ کرے. تو امجد بھائی وہ تھے جو اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرتے تھے, کہ جب آج صبح بھی وہ نبی کی بات کرتے رہے. اور حضور نے مومن کی شان یہ بیان فرمائی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. اب میں مومن کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے حق ادا کیا مومن کا. اللہ تعالیٰ کے رسول کعبے کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ تو بلند, تیری ہوائیں بھی بلند, لیکن والذی نفسی محمد, یاد رکھ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, حرمت مؤمنی اعظم حرمت من کا. ایک کعبہ کتنا بلند ہے, کعبہ تو بلند, تیری ہوائیں بلند, تیری پاکی بلند, لیکن مومن کی عظمت و حرمت ایک کعبہ تجھ سے بھی بلند ہے. معلوم کیا ہوا, کعبے کی عظمتیں بہت زیادہ, لیکن اللہ نے مومن کو جو مقام دیا ہے وہ کعبے سے بھی بلند ہے. اور یہ سچے مومن تھے, سچے مسلمان تھے, جس وجہ سے آج عالم صرف پاکستان میں نہیں عالم اسلام میں رنج و غم ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, اور ان کی مغفرت کے لیے یہ کافی ہے کہ آج جس طریقے سے مومن مسلمان ان کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں, اور اس کے رسول جو ان کے ظاہر کی ان کی نسبت ہی کا کمال ہی ہے. دیکھیے رمضان کا مہینہ, فتح مکہ کا دن. جی اسی طرح میں آ رہا ہوں کہ اب غزوہ بدر بھی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فتح نصرت بھی عطا فرمانی, اور رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے, یعنی رحمتوں کو دروازے کھول دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو یہ ان کے لیے اشارہ ہی کافی, اور یہ مصداق ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کی جان کو کف انصری سے پاس کرنا, یہ ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہو گیا کہ اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی. کیونکہ اللہ جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے پھر دروازے بند نہیں کیا. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بریک آ گیا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ جمشید علی نوید علی صابری بھی موجود ہیں. آج قوالی اس طرح سے نہیں کر پائیں گے, ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جو حالات ہیں اور جو ان کے دل کے حالات ہیں, اور جو میں ان سے گزارش کرنے والی تھی دعائیہ کلام کے لیے وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی اس بریک کے بعد. مانگتا ہوں عطا مانگتا, دعا مانگتا ہوں. رمضان ہمارا ایمان میں آج آپ سب جانتے ہیں کہ امجد صابری کے حوالے سے ہر جگہ ڈسکشن ہوئی ہے, تو آج کی ٹرانسمیشن بھی ہم نے ان کے نام کی ہے. آج کی ٹرانسمیشن میں ہم وہ ہر بات کہنا چاہتے ہیں جس سے شاید ان کے قریبی لوگوں کے دل کو کچھ اطمینان ہو, اللہ کرے ان کی فیملی کو اطمینان ہو, ان کی والدہ کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان سے بھر دے, ان کے بچوں کے لیے آگے راہیں کھول دے. اتنی بڑی فیملی ان کی جس کو وہ چلا رہے تھے, اللہ چلا رہا تھا, ظاہر ان کو ذریعہ بنایا تھا, اور اللہ کرے اللہ نے آگے بھی ہر ایک کا رزق لکھا ہے, ہر ایک کو آگے لے کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی فیملی پہ خاص طور پہ رحم و کرم اپنا رکھے. جس طرح ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار, ان کے دوست احباب, ان کے پڑوسی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. شاعری کی طرف ہم واپس جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جمشید علی نوید علی صابری قوال گروپ کو ویسے تو آپ ملاقات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ یہ دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں. اور جب ہم دعاؤں کی بات کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہر وقت, آج تو خصوصی طور پہ ان کے لیے دعا کریں. تو دعائیہ کلام ہم چاہتے ہیں. شاگرد بھی ہیں. ہاں جی, نبی صابری جو ہے یہ ماشاءاللہ سے امجد بھائی کے واحد شاگرد ہیں پوری دنیا میں, اور امجد بھائی کے بارے میں آپ سن ہی رہے ہیں پورے دن سے. دعا کریں پوری دنیا جہاں جہاں عالم اسلام جو دیکھ رہے ہیں سب میرے ساتھ مل کے دعا کریں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی
دعا مانگتا ہوں عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ دلا دے الہی کریمی کا صدقہ تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو صحت عطا کر جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا کھلا دے تو غنچہ دلوں کے چمن کا نہ مانگوں میں تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے مہمان موجود ہیں، لیکن ہمیں شہری کی طرف ایک دفعہ پھر جانا ہے جو لیاقت آباد میں امجد صابری کے گھر کے باہر موجود ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے ساتھ کون ہے اور وہ اب ہمیں کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی شہری. نصرت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رشتہ داروں کے علاوہ یہاں پر پورا محلہ موجود ہے. اس کے علاوہ جب سے یہ واقعہ لوگوں نے سنا ہے، یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولیٹیشنز اور ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہیں امجد صابری صاحب کے محلے والے موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کب سے جانتے تھے امجد بھائی کو؟ آپ امجد بھائی کو ہم بچپن سے ہی جانتے ہیں. وہ ہمارے بڑے بھائی تھے، بڑی محبت تھی ان کی ہمارے ساتھ اور سب کے ساتھ بھی جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں. کوئی بھی انسان ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امجد بھائی نے کبھی کسی کو ایٹیٹیوڈ یا کبھی کوئی غصہ یا کوئی بات کی ہو. کبھی گلی میں محلے میں ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے تو ان کی 0 میٹر گاڑی کھڑی رہتی تھی، وہ ہمیں یہ نہیں کہتے تھے یار گاڑی پہ بال لگ جائے گی، کھیلو کوئی بات نہیں. خود بھی کھیلتے تھے ہمارے ساتھ. کبھی کسی بات پہ ہم سے غصہ نہیں کیا اور نہ ہم نے کبھی کسی سے لڑتے جھگڑتے دیکھا. بہت اچھی عادت کے انسان تھے اور ان کی جو محبت ہے وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے. نصرت، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں جو امجد بھائی کی محبت تھی وہ بڑی مشہور تھی، اور جہاں پر بات آئی کرکٹ کی تو وہ کرکٹ کے خود بھی بہت شوقین تھے. یہاں پر کچھ بچے ہی مجھے ایسے ملے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہمارے پاس بال کے پیسے نہیں ہوتے تھے یا بیٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو امجد بھائی اپنی جیب سے دیتے تھے اور کہتے تھے کھیلو. اور یہاں پر یہ انہی کی محبت ہے جو یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اس وقت 2:45 بج رہے ہیں اور یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں اور جوک در جوک لوگ یہاں پر ان کی محبت میں آ رہے ہیں. ہمیں کافی یہاں پر جو خواتین ہیں، جو ان کے گھر کی خواتین، اس کے علاوہ محلے خواتین ہیں، وہ اس وقت بہت غم سے نڈال ہیں. آپ یہ بتائیے آپ کب سے جانتے تھے امجد بھائی کو؟ میں امجد صاحب چیف کا بھانجا ہوں اور اس ٹائم میں ایسے تو کچھ کہنے کے کنڈیشن میں نہیں ہوں، بٹ تمام ارباب اختیار سے میری ایک گزارش ہے اور ایک مؤدبانہ اپیل ہی کر سکتا ہوں. ظاہر سی بات ہے جس طرح کہ ہمارے یہ پولیٹیشینز ہیں، سو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی کہ اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں
اور برائے مہربانی اس طرح کے خاص طور پر بیان دینے سے بہت گریز کیا جائے کہ عید تک اس طرح کے واقعات میں اور زیادہ اضافہ دیکھنے میں ملے گا اور ماؤں کے لال جائیں گے. نو آئی ہیو ٹو سے دیٹ پلیز. بالکل صحیح بات. سو تمام جن کو میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی. سو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کے گھر نہیں اجڑوانے. خاص طور پر پورے پاکستان میں کراچی کے اس وقت جتنے برے حالات ہیں, ہر چیز میں دیکھ لیں. یہاں پہ میں بھی آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا 7 دن سے یہاں پر پانی نہیں ہے. ہر چیز کا بحران اٹھا کے دیکھ لیں. آپ سے گزارش ہے میری. یس آئی ایم فرام لاہور. اچھا, آپ کے ماموں تھے؟ میرے ماموں ہیں. کیسے ماموں کیسے تھے یہ بتائیں ہمیں آپ. یہ ان کی محبت تو ہمیں دکھ رہی ہے, یہاں پہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں, لیکن کیسا ماموں پایا تھا آپ نے؟ وہ صرف میرے ماموں نہیں تھے, الحمدللہ میرے استاد بھی تھے. اور استاد ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے. الحمدللہ جتنا پیار مجھے میرے والد صاحب سے ملا ہے اتنا ہی مجھے میرے ماموں سے بھی ملا ہے. اور میں تو ان کا اپنا تھا, مجھے نہیں. جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر, کسی سے بھی پوچھ لیں گے یار کسی کو انہوں نے کوئی پیار کے علاوہ کوئی بات کیا آج تک. ابھی آپ کے سامنے کسی نے مثال دی ہے کہ یار ان کی اپلائڈ فور کار کھڑی ہوتی تھی, کوئی سی بھی نیا ماڈل کھڑا ہوتا تو انہوں نے کبھی یہ نہیں بنا کیا کہ یار کھیلنا نہیں ہے اور ایس سچ. سو برائے مہربانی جن کے ہاتھ میں کراچی ہے, پلیز جن کے ہاتھ میں کراچی ہے یار, کچھ کراچی کے اوپر توجہ دے دو تاکہ یہ ماؤں کی اور لال نہ جائیں یار. اچھا, یہ جو فضا ہے یہ ابھی ایک دم سے پھیلی ہے اور کراچی کے حالات کافی حد تک سدھر چکے تھے, لیکن یہ فضا ایک دم پھیلی اور اس فضا کو فوری طور پہ روکنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس وقت؟ نقصان تو اتنا بڑا ہوا ہے پورے پاکستان کا. ہمارے تو بھائی ہیں لیکن پورے پاکستان ان سے پیار کرتا ہے. ان کے کلام, ان کی محبت, ان کے معاملات, اس کا کیا کہہ سکتے ہیں اس معاملات کے اندر. ان سے بچے یہاں پہ آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں گے, سب سے اتنا پیار, شفقت, کھیل کود, مطلب اتنے ایسا ان کا تو مزاج ایسا تھا کہ لوگ, ہم تو وہ جانتے ہیں جو شاید وہ میڈیا نہیں لو عام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنا, بچوں کے ساتھ بچے بن جانا, ہمارے پاس تو لفظ نہیں ہے, ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اتنا بڑا نقصان ہے کہ یہ نقصان کوئی پورا کر ہی نہیں سکتا. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے اگر یہاں پر یہ معصوم بچے اس وقت یہاں پر موجود ہیں تو ان بچوں کے ساتھ امجد بھائی بچے بن جاتے تھے, بڑوں کے ساتھ بڑے, اور جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی ان کی کوشش ہوتی تھی. ایسے بہت سے کام ہیں جو میڈیا پہ کبھی آئے نہیں ہیں, انہوں نے جو یہاں پر کام کیے ہیں. آپ بھی اسی محلے کے رہنے والے ہیں؟ جی, آپ محلے کے, آپ ہیں جی محلے کے؟ میں تو محمود آباد سے آیا ہوں. آپ محمود آباد سے آئے ہیں. آپ کا کیا یہی دیکھ لینا کہ انہوں نے اپنا محلہ نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنا کنبہ نہیں چھوڑا. اتنا فیم ملنے کے بعد, انٹرنیشنل فیم ملنے کے بعد یہ ادھر مثلا بیائے ہوئے ہیں ہمارے محلے. یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ان کے پاس نام بھی تھا, دولت بھی, شہرت بھی تھی, لیکن لوگوں سے محبت کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا محلہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے اور اسی محلے میں رہے اور اسی محلے میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں کھڑے رہے. آج آپ دیکھیے, آپ بھی وہاں پر موجود ہیں, اور بھی لوگوں کا جانا ہوا, میرا بھی جانا ہوا, کس قدر رش ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, آپ اندر نہیں جا سکتے, آپ ملاقات لوگوں سے نہیں کر سکتے, اس قدر ہجوم ہے. یہی ان کی اچھائی تھی جو اب ہمارے سامنے زیادہ کھل کے آئی ہے. ہم خزانے کی اسی وقت قدر کرتے ہیں جب وہ ہم سے کھو چکا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. جی نصرت, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگوں کا جمع ہونا ہوتا ہے وہ اس بات کا پروو ہوتا ہے کہ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں, ورنہ یہاں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ صرف ان سے محبت کرتے تھے, اور یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا کہ امجد صابری اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں. آپ بھی اسی محلے کے؟ جی تھوڑا سا آگے آئیے گا پلیز, تھوڑا سا. آپ کتنے ٹائم سے اس محلے میں رہ رہے ہیں؟ بچپن سے ہی رہ رہے ہیں. آپ بچپن سے رہ رہے ہیں, تو آپ نے تو امجد بھائی کو چھوٹا سا دیکھا ہوگا. بہت چھوٹا سا. کیسا پایا تھا آپ نے؟ بہت اچھے, بہت. ہمارے لیے سمجھو اب کہنے کے یہ جواب نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے جو ہے ایک نامور آدمی گیا ہے. ان کے والد بھی, ان کے چاچا بھی. ہمارا تو بچپن گزر گیا اسی محلے میں, کھیلنا کودنا, سوکر کھیلنا, ڈبو کھیلنا. ان کے آپ کے ساتھ کبھی انہوں نے کھیلا ہے؟ کھیلا, بہت کھیلا ہمارے ساتھ, بہت کھیلا. سب سے بڑی بات, اگر مسجد میں فجر کے ٹائم اگر پروگرام نہیں ہوتا تھا, اگر فجر کی نماز ہو گئی اور اس کے بعد جب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اگر لوگ باغ باہر چپلے پہن کے جا بھی رہتے تھے, جیسے ہی اگر سلام ہوتے سارے واپس آتے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہ بس ان کی آواز سننے کے لیے. سبحان اللہ. اور ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ لوگ اگر مسجد سے باہر چلے جاتے تھے اور وہ سلام پڑھتے تھے تو لوگ واپس آتے تھے. اور یہاں پر کوئی ہے جو ان کا قریبی ساتھی ہے؟ ویسے تو سارے محلے والے ہیں, لیکن جس کا زیادہ عرصہ گزرا کوئی ہے یہاں پر ایسا
جس کا زیادہ عرصہ گزرا ہو. کافی لوگ ہیں, کچھ لوگ آگے نہیں آنا چاہ رہے. آپ کا ٹائم گزرا ان کے ساتھ؟ ٹائم میرا بہت گزرا, میرا ان کے ساتھ پاک پتن میں ٹائم گزرا. پاک پتن میں ساتھ ہوتے تھے ہم لوگ, اکثر میں ان کے پروگرام میں پیچھے ہوتا تھا. اب بڑا افسوس سا ہو رہا ہے کہ میں نے یہی ان کے والد صاحب کی جو نماز جنازہ پڑھی تھی, چھوٹا سا تھا میں, پھر میں نے ان کے چاچا کی پڑھی, اور یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہوا کیا. دل میرا دوپہر سے ہم لوگ پریشان ہیں. میں کیا تمام لوگ دیکھیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے یہاں کھڑے ہیں, 3 بجے بچوں کو کیا کام یہاں پر, شاید ان کے گھر میں بھی کوئی مر جاتا تو سو رہے ہوتے بیچارے. اس وقت بالکل نصرت, جو بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ خدا کی قسم کھانی پڑ رہی ہے اس بات میں کہ یہاں پر اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہر گھر سے جو ہے امجد صابری گیا ہے. ہر گھر میں ان کی محبت تھی اور وہ ہر کسی کے سگے تھے. ورنہ پاک پتن پنجاب وغیرہ میں بہت لوگ دکھ کر رہے ہیں. پنجاب میں یہ بھی ہاں نکلتے تھے بالکل, ابھی وہاں ہم نے آج نیوز پہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا. ہر 2 قدم پہ لوگ آئے تھے, امجد بھائی سیلفی, امجد بھائی کھڑے ہو جاتے تھے, کسی اور شہری مفتی صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, گلے سے لگا کے. بس آپ سوچو وہ بہت اچھا انسان تھا. جی مفتی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد بھائی کسی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کاروبار کرتا ہے, کسی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کام کرتا ہے, لیکن امجد بھائی کی پہچان اللہ کے رسول کی تعریف اور اللہ کے رسول کی ثنا تھی. تو بات یہ ہے کہ ان کو جو وہ خریدا تھا نا اللہ کے رسول کی نعتوں نے اور محبت نے, کیونکہ جب تک بکے نہ تھے, کوئی پوچھتا نہ تھا, رسول نے خرید کر انہیں انمول کر دیا. ان کی ذات وہ ذات تھی کہ وہ رسول اللہ کی محبت میں بک گئے تھے, اور جو رسول کی محبت میں بک جائے نا وہ انمول ہو جاتا ہے. تو آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو لوگ جاگ رہے ہیں, تو ان کی محبت نہیں, یہ رسول اللہ کی محبت ہے جو ان کے دلوں میں تھی, جس کی وجہ سے آج ان کا یہ مقام اتنا بلند و اعلیٰ ہے. اور یہ یاد رکھیے, قرآن میں رب نے فرمایا کہ من قدرہ نفسن, کہ جس نے کسی انسان کا, انسان کی بات ہو رہی ہے یا کوئی بھی نہ, یا کافر ہو مسلمان ہو, جس نے کسی انسان کا بلا وجہ یا بلا عذر قتل کیا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے. یہاں امجد بھائی ایک مسلمان بھی ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کے مقرب بندہ بھی ہے, اور میں کہوں گا یہ سچا عاشق رسول بھی ہے. تو جس نے ایک مومن کا قتل کیا تو سنیں اس کا مقام کیا. رسول اللہ فرماتے ہیں, ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کے ساتھ زیادتی کی, جس نے کسی مومن کے ساتھ, یہاں تک فرمایا کہ اس نے اشارے سے صرف ہتھیار دکھایا بھی ہے, تو وہ جان لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے صرف ہتھیار دکھایا ہے, ہتھیار دکھایا کس لیے کہ اس وجہ سے کہ اس کو دھمکائے, ڈرائے, تو جان لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اپنے اس بھائی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول کے عشق میں یہ بکا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے انمول کرنا تھا اور انمول کر کے دیا. جی شہری آپ کمپلیٹ کر لیجئے. بے شک نصرت, یہ بات حقیقت ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے. اور جو یہاں پر میں نے اور بھی جو لوگوں سے میری بات ہوئی, تو ایک اور بات مجھے جو سننے پر چلی وہی پر چلی, بالکل ایٹیٹیوڈ نام کی چیز نہیں تھی. یہ تو ہمارے ساتھ تو تھے ہی, ہم نے تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, جو ہمارے میڈیا کے فنکار دوست بھی اور بھی لوگ ہیں. لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ رتی برابر جو ہے ان میں ایٹیٹیوڈ نہیں تھا. اتنی بڑی پرسنالٹی تھے, لیکن اگر کوئی ان کو روکتا تھا کہ جی ایک سیلفی بنوا لیں یا ہمارے ساتھ ایک تصویر کھنچوا لیں, تو چاہے وہ کسی بھی کام سے جا رہے ہوتے تھے, رک کے اس کے ساتھ ضرور جو ہے وہ تصویر بنواتے تھے. بالکل بالکل. شہری آپ سے ہم دوبارہ ایک بات اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں نصرت, ایک بات کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جی لالو کھیت کا جو بھی حال ہے نا بہت برا ہے. یہ ایک وقت جو بھی آ رہا ہے, امجد بھائی گھر پانی ڈال کے آ رہا ہے کہ پانی بالکل بھی نہیں ہے. لہٰذا مہربانی اگر کوئی حکمران سن رہا ہے تو اتنا کر دیں کہ صبح یہ نماز جنازہ ہوگی, جہاں کی صفائی کرا دیں روڈ کی. بالکل جی, کل ان کی نماز جنازہ ہے اور جو لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں, لیکن یہاں پر تھوڑی سی انتظامیہ کو بھی کرنا ہوگا کہ نہ یہاں پانی ہے, بجلی کا بھی مسئلہ ہے. تو ایک اتنی بڑی ہستی ہمارے بیچ میں چلی گئی ہے, لیکن کل ان کی نماز جنازہ ہے, تو خدا را حکومت سے درخواست کروں گا کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں. جی نصرت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہری, آپ وہاں موجود رہے اور آپ نے اس وقت کی صورتحال, کیونکہ آئے وقت بھی بہت سے لوگ جاگ رہے ہوں گے, ہمارے تمام ویورز جاگ رہے ہوں گے, اور اگر امجد صابری کی کوئی بھی بات ہو رہی ہے, ان کے گھر والوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ واپس لوٹ آئیں گے اور ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ دیں گے. جتنی یہاں ڈسکشن ہوئی, اب اوور ٹو یو ہے. آبویسلی آپ لوگوں نے بہت سی باتیں سنی, بہت سی باتیں آپ کے دل میں بھی ہوں گی, اور کنبہ پروری کی آپ بات کر رہے تھے, وہیں سے ہم شروعات کرتے ہیں. بالکل نصرت, کنبہ پروری کی میں جو بات کر رہا تھا, امجد صابری جو ہیں, ساری باتیں آپ نے سنی, ان کے محلے داروں کی, ان کے رشتہ داروں کی, بھانجوں کی, بھتیجوں کی, جتنے ان کے عزیز رشتہ دار تھے وہ تو سب ان کو دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن ایک نظر ہماری بھی ہے بحیثیت فنکار کے, بحیثیت آرٹسٹ کے. وہ اچھا, میں آپ کو آگے نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتی کہ کہیں آپ شروع ہوں بحیثیت فنکار کے, جیسے آپ نے کہا. ہاں, تو ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں پھر آپ ربط بن جائے گا. تو آپ کی بات ہم سنتے ہیں اس بریک سے واپس آ کے. مانگتا ہوں
से बस दुआ रखना। एक बार फिर रमज़ान हमारा ईमान में हम आपके सामने मौजूद हैं और आज अल्फाज साथ नहीं दे रहे। बहुत सी जगहों पर ऐसा महसूस होता है कि दिमाग कहीं और है, अल्फाज कहीं और है, दिल में कुछ और है, लेकिन आपके सामने उसे बयां कैसे करें। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हनीफ राजा साहब से हमारी जो बात हो रही थी ब्रेक से पहले, कुनबा परवरी की बात हुई अमजद साबरी साहब के हवाले से हुई, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो हर एक की ज़बान पर है कि जी इनका एक वाहिद यही तो कफील था, यही तो इनका सब कुछ था, यही सब करने वाला था, यही जिम्मेदार था। असल में वैसे तो बहुत मुलाकात होती थी और मेरे जो टीवी के शोज थे उसमें ज़रूर गेस्ट लिस्ट में अमजद साबरी शामिल होते थे। अच्छा, फिर ऐसे शोज अब इस तरह होने लगे थे कि इनकी कवाली जो है सूफी नाइट का एक रिवाज हो गया था, उसमें भी ये मिलते थे। फिर हम गए अभी 1 साल पहले की बात है, इस्लामाबाद में हम गए शो करने, तो जब हम पहुंचे साथ ही पहुंचे थे, इनके साथ होते थे 14, 15, 16 लोग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। वो उसमें म्यूजिशियन होते हैं, वो ताली बजाने वाले, हम नवा और आवाज साथ उठाने वाले, ड्राइवर, फलां फलां। तो ये हमें वहाँ ले गए अमजद, जबरदस्ती। मैंने कहा मुझे एसिडिटी होती है, मैं कढ़ाई नहीं खा सकता, लेकिन इससे जबरदस्त आई, सबको खिलाया पिलाया। फिर मैंने पूछा अमजद ये इतने लोग हैं, ये सब, कहने लगे हनीफ भाई पता नहीं अल्लाह ताला इनमें से किसके मुकद्दर का देता है। अब देखिए बात बड़ी सही है, 14-15 लोग बेरोजगार नहीं हुए जो अमजद के साथ होते थे, वो 14-15 खानदान। और वो तो आपको जो साथ नजर आए वो थे, इनके पीछे कितने और लोग होंगे, पीछे कितने होंगे। हाँ। बिल्कुल, तो ये बड़ा कुनबा परवर इंसान थे अमजद, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब की एक बशरी खामी यह है कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है जी, जब तो याद आती है, हमें उसमें बड़े गुण नजर आने, फिर अच्छा ही सब नजर आता है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो जिंदा हैं और अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भलाई की भी बात करें। और अमजद तो लाजवाब इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जैसे आपने अच्छे काम की बात की, तो एहसन साहब भी एक अच्छा काम कर रहे हैं। एहसन साहब, आप एजुकेशन के हवाले से जो एक अपना आइडिया परसू कर रहे हैं, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और उससे आपको क्या लगता है हमारे माशरे में क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर नौजवान कितने हैं। हमारे पास 65% नौजवान है इस मुल्क के अंदर। अब ये 65% नौजवानों पर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, इनके पास तालीम नहीं है, 25 साल की उम्र के लोग हैं, उन्हें स्कूल नहीं है। अब स्कूल किस तरह जाए इंसान, जब सिंध के अंदर एक आपको मैं स्टैट बताऊं कि तकरीबन 50,000 प्राइमरी स्कूल हैं और 12,000 सेकेंडरी स्कूल हैं, तो किधर जाएं वो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात तो सही है, वो लोग कर सकते हैं जिनके पास सहारा होता है, आसरा होता है। जो गुर्बत है हमारे मुल्क में, जो डिस्पैरिटी है हमारे मुल्क में गरीब और अमीर के बीच में, ये एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है, ये वॉइड क्रिएट कर रही है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम 2% देते हैं पूरे हमारी GDP में, 2% एजुकेशन में। इससे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, आगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि हालात बेहतर हो गए, हालात तो आर्जी बेहतर हुए हैं, ये सिर्फ आर्जी एक चीज़ है। गुर्बत तो वहीं पर है, फ्रस्ट्रेशन लोगों में वहीं पर है। तालीम पे जब ब्रेन वॉशिंग जो है वो तो वैसे ही हो रही है, वो तो वैसे ही हो रही है। जहाँ कोई नौजवान जो है जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जहाँ उसकी ब्रेन वॉशिंग हो सकती है वो हो जाएगी। इस बात से कितनी फ्रस्ट्रेशन हाँ। होगी। और वो बहुत आसान है। देखिए, आसान एक नौजवान के लिए आसान है जिसके घर में उसकी माँ बीमार है, उसकी बहन बीमार है, वो कुछ नहीं सोचता, वो गलत और सही के बीच में वो नहीं फैसला कर सकता। या बीमार भी नहीं है, अगर भूखे हैं, बिल्कुल भूखे हैं, पेट में कुछ नहीं है, तो उसको फिर कुछ नहीं नजर आता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसलिए हम तालीम पे तवज्जो देते हैं। सीड पाकिस्तान जो है, सीड एजुकेशन एक हमारा है सरकारी जो स्कूल हैं सिंध के अंदर खास तौर पे, खस्ता हालत है। और उन स्कूल को हम लोगों ने अडॉप्ट करा हुआ है। कोई 11 स्कूल है हमारे पास, 3,500 बच्चे हैं जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब हमने ये स्कूल लिए थे वहाँ पे कुर्सियाँ नहीं थी, टेबलें नहीं थी, बाथरूम नहीं थे, छतें गिर रही थी, बहुत ही बुरे हाल थे। ये तो एक फिजिकल मैं आपको हाल बता रहा हूँ। उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बात सामने आई थी कि एक सरकारी स्कूल में जो बच्चा है वो 6 साल पीछे है। अगर वो 6 साल पीछे है तो वो बच्चा किस तरह आगे बढ़ेगा। और तो हम तो मेरे ख्याल से 50 साल पीछे है। इकोनॉमी को क्या फायदा देगा वो कभी बड़ा होके भी? क्या करेंगे, वो तो लाइबिलिटी बनेगी। लेकिन 65% जो आपकी ये यूथ है, ये या असासा है या एक बोझ है। आज जिस तरह हम चल रहे हैं ये एक बोझ है। हमें बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाने, हमें 2% क्या हमें 20% भी करें वो भी कम है एजुकेशन के अंदर। तो एक तो ये चीज़ है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो स्कूल ऑलरेडी बने, जो बच्चे आ रहे हैं, मैं उन बच्चों को सैल्यूट करता हूँ कि वो ऐसी हालत में आ रहे हैं। हम उन स्कूलों को बेहतर करते हैं, उधर हाल बेहतर करते हैं।
टीचर बेहतर सिखाने के मटेरियल बेहतर استعمال करते हैं. फिर उसके बाद वो भी तो यूथ है जो स्कूल नहीं गई है, तो उनके लिए हमने एक हुनर का सेंटर खोला है इब्राहिम हैदरी गोट के अंदर. वहाँ पे खवातीन हैं ज़्यादातर जो हुनर सीख रही हैं, टेलरिंग एंड स्टिचिंग सीख रही हैं. कुछ तो करें, कुछ करें. और वाकई में अगर हम देखें, हमने छोटे अरसे में जो वहाँ पे औरतें ट्रेनिंग कर रही हैं, 6 महीने के कोर्स हैं, वो आगे जाके उनको नौकरियां मिल रही हैं, वो अपने घर में कुछ और ख्याल रख सकती हैं लोग. तो ये कर रहे हैं हम लोग आज. जी मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से आ रहा है और अक्सर ऐसे मामलात जब होते हैं तो आता है, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में अब ये हो गया है कि जी हर सूबे की जिम्मेदारी किसी एक की हो गई है. ठीक है, अब सिंध की जिम्मेदारी किसी की है तो पंजाब की किसी की है, KPK की किसी की है, बलूचिस्तान की किसी की है, और उन्हीं की मुताल्लिका हुकूमत जो है वो जवाबदेह भी हम समझते हैं होती है. लेकिन जाहिर है एक फेडरल हुकूमत भी है, एक बुनियादी बेसिक हुकूमत भी है. हमारे यहाँ तो यही जोड़ तोड़ चलता रहता है, यही पावर गेम्स होते रहते हैं. लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी क्या है? जो वाकया या सानहा आज पेश आया है, इसमें सिंध हुकूमत या पूरी हुकूमत, ये तो यही लड़ाई चलती है ना, प्रोविंस का मामला है, ये तो सूबे का मामला है जी, सूबा देख लेगा. ठीक है, इस तरह, सॉरी आपकी बात कट रही है, ये इस तरह हो गया है जैसे जब कोई जुर्म हो जाए तो आपस में थानेदार लड़ते हैं. जी, वो कहते हैं ये मेरे थाने के हुदूद, ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है. तो कहाँ थाने की हुदूद, कहाँ प्रोविंस और कहाँ पूरा मुल्क. तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं उन पे किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहन आपने बात की ना सब के क्या सिर्फ कराची के जो इदारे हैं गवर्नमेंट के उनके ऊपर आयद होगी, तो हम देखते हैं ना सहाबा कराम के दौर में अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत है, उस पर आप गए खलीफा वक्त हैं. आप फरमाते हैं कि उमर के दौरे खिलाफत में अगर दरिया के किनारे एक जानवर प्यासा मर जाए तो उमर उसका जवाब देगा. तो इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है कि उमर को 22 लाख मुरब्बा मील में सिर्फ उमर से ही जवाब मिल जाएगा? नहीं, वो अपने हाकिम होने के बावजूद उस हुकूमत के जिम्मेदार थे. उन्हें मालूम था कि मेरी रैयत के साथ क्या सलूक होना और मुझे क्या करना चाहिए. तो इससे उन्होंने ये सबक दे दिया कि देखो, अगर तुम वजीर आला नहीं हो, तुम वजीर आजम हो, तो सिर्फ वजीर आला ही उस इलाके का या उस शहर का नायब या गवर्नर या उसका नाजिम ही जवाब नहीं देगा, बल्कि उसके साथ साथ वजीर आजम को भी जवाब देना पड़ेगा. जिस तरह खलीफा वक्त बता रहा है कि अगर कोई दरिया के यानी कि 22 लाख मुरब्बा मील में किसका जवाब लेगा. आज के हुक्मरान के अंदर सबसे बड़ी बात है कि खुदा का खौफ निकल गया है. सारी बात है कि जब खुदा का खौफ निकल जाता है तो इंसान इसी तरह के मामला पेश करता है. बात मैं ये जो बात समझाना चाहता हूँ, असल बात वही है कि चाहे हाकिम हो, चाहे एक काफिर हो, चाहे एक मुसलमान हो, जब एक मुसलमान के दिल से अल्लाह का डर निकल जाए ना, हज़रत मिक़दार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह से फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह, जंग का मैदान है, सामने एक काफिर है, अगर मैं काफिर के साथ लड़ रहा हूँ, इब्ने माजा की हदीस है, क्या काफिर के साथ मैं लड़ रहा हूँ और वो मेरे हाथ काट दे और फिर काटने के बाद मैं उसे तलवार से मारना चाहूँ, असलम तो बिल्लाह के, या अल्लाह के प्यारे रसूल, अगर वो उस वक्त ये कहे कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, तो क्या उसके बावजूद मैं तलवार चला सकता हूँ? क्योंकि वो शायद मेरे खौफ से पढ़ रहा होगा. तो रसूल ने बड़ी प्यारी यानी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, जब ये अमल हो जाए कि वो ईमान ले आए जाहिरन, तो तुम्हारा काम है उस पर तलवार नहीं चलाना. क्योंकि जो तलवार अगर तुमने चला दी तो याद रखो पहले तुम क्या थे? कातिल थे काफिर के. जो तुम्हारा हाल था वो उस मकतूल का हो जाएगा और जो मकतूल का हाल था वो काफिर का हो जाएगा. यानी कि वो शख्स जो मुसलमान को कत्ल करता है उसकी मौत कुफर पे हो जाएगी और जो कत्ल होता है अल्लाह ताला उसे ईमान से नवाज देगा. तो ये बात समझने की है कि आज जिस हाल में हम हैं ना, मैंने एक बात की थी कि एक ब्रेक आ गया यहाँ पर. खैर एक ब्रेक आ गया, आगे हम कंटिन्यू भी करेंगे. फायजा भी हमारा इंतजार कर रही थी कि हम उनकी नात सुनेंगे. फायजा आपको थोड़ा सा और इंतजार करवाएंगे. एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, रमजान हमारा ईमान में. इस ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं. मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे
मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पर में डले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं फरमा तेरा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़े जिस तरह, एक कर हमको बहरे खुदा, हमने खुद पर किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां, तू ही है मालिके दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। सुभान अल्लाह। शहरी अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरी, आपसे वक्त गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है जिसका भी जाना हुआ सबने अपने अपने दिल की बात पहुंचाई टेलीविज़न पर। शाम से ही, दोपहर से ही ये तमाम चीज़ें आ रही हैं और अभी आप भी वहाँ से होकर आए और मुझे आपका चेहरा देख के लगा कि आपको बहुत ही तकलीफ हुई, जिस तरह बाकी लोगों को तकलीफ हुई होगी। कोई और चीज़ जो आप कहना चाहते हो? नुसरत, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सानिया हुआ, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम लोगों का। और जहाँ तक ये बात है कि लोगों की वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो भी मैंने आपको बताई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। इससे पहले भी कुछ बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ हुआ, लेकिन एक्शन नहीं होता है। और ये भी जो पूरा प्लान हुआ है, ये पूरी सोची समझी साजिश थी। ज़ाहिर है रखी हुई कोई बंदा खड़ा होगा जिसने इन्फॉर्म किया, ये ऐसे नहीं था कि बस कुछ जाते हुए कर लिया। तो काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। और कैसे बिजी इलाके में किया है, गंजान। हाँ, मतलब लियाकताबाद के बारे में एक बात बताइए शहरी, मैं क्योंकि आज जा ही नहीं सका उस तरफ, विपर देते रहे मुख्तलिफ चैनल्स पे और लोगों को बताते रहे। तो एक बात जो आप उस वक्त कर रहे थे, हम तो यहाँ बैठे थे स्टूडियो में, आप वहाँ मौजूद थे स्पॉट पे, वो एक जो
بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں چینل پہ آ کے، کوئی اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے، کوئی سچے جھوٹے وعدے ویسے ہی کرنا چاہتا ہے، اور اس میں سے ان کے گھر میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ گھر میں پانی نہیں ہے. یہ ہنی بھائی ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا تلخ حقیقت ہے کہ جس بندے کے لیے صدر پاکستان، ایک فوتگی والا گھر ہے، واہ کیا اچھی بات، وزیر اعظم، گورنر، سی ایم جس کے لیے تعزیت کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، جن کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا ہوا ہے، ان کے گھر میں پانی نہیں ہے، لائٹ اور باہر کچرا جمع ہوا ہے، وہاں سے تو کل جنازہ کیسے لے کے جائیں گے؟ یہ تو ہمارے ہاں صورتحال ہے. میں نے اس کے آخر میں بھی کہا کہ گورنمنٹ خدا کا واسطہ ہے صرف کل کے لیے کر لے، آگے کی تو ہم دعوے نہیں کر سکتے. لیکن افسوس اسی بات کا تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک کوئی نمائندہ جانا چاہیے نا، حکومتی نمائندہ جانا چاہیے کہ بھائی کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے. آپ کی بات کہ بس جس کو دکھ ہے وہ ملنے چلا گیا، جس نے فون پہ تعزیت کرنی اس نے فون پہ کر لی، لیکن ادھر پانی نہیں. اچھا آپ ایک سوال نہیں سن سکے نصرت کا، سوری نصرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، سوال آپ کا بہت اچھا تھا، وہ اس کا پراپر جواب نہیں مل سکا. سوال آپ کا یہ تھا کہ وفاقی حکومت بھی تو ایک چیز ہوتی ہے نا، تو وہ صوبائی حکومتوں پہ اگر ڈال دے، اور تو یہ تو اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے ایس ایچ او یا تھانے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری حدود نہیں ہے. یہ اس لیول کی باتیں تو نہیں ہوتی نا، تو بڑے لیول کی بات ہے، بلیم گیم جو چلتا ہے وہ اس کا جواب لے نا کسی سے. ہاں یہ بھائی ہمیں مفتی صاحب نے بھی بتایا. ویسے ہمارے یہاں جیسے جیسے امینڈمنٹس آتی گئی ہیں، پالیٹکس میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں، ہر صوبے کی ذمہ داری نا اس کی حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے. فیڈرل جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے بری ذمہ ہو جاتی ہے. ایکشن لینے کو تو پھر بہت سی چیزوں کے ایکشن لے لیے جاتے ہیں جب ایکشن لینے ہوتے ہیں، لیکن بس بات وہی ہے ہنی بھائی کی کہ میں نے اس پہ الزام ڈال دیا، اس نے اس پہ ڈال دیا، اس نے کہا میں دیکھ لوں. شاید ہمارے پولیٹیشینز اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ بات کچھ دن کی ہوتی ہے. اور یہ کراچی کی بات بھی آپ جب وہاں تھے کسی نے کی تھی، وہ بالکل صحیح کی تھی کہ کراچی کا امن، کراچی کے پانی کے مسائل، کراچی کے اور دیگر مسائل آپ دیکھیے روشنیوں کے شہر کے ساتھ اب کیا ہو چکا ہے. مسائل نہیں ہے کراچی، کون سا مسئلہ نہیں ہے. حدیث بیان کر دوں، من آنا علی قتل المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے، اب یہ دیکھیں یہ مدد اور نصرت یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، آپ معاملہ حل نہیں کر رہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اعانت کی، مدد کی کسی مومن کے قتل کرنے میں، یعنی کہ مدد سے نصرت سے مراد یہ کہ آپ نے اس کو چھپا لیا، بھائی قاتل تو آپ کو پتہ نہیں لگانا. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. یعنی جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے محروم کر دے گا کہ تو نے اس شخص کی مدد نہیں کی جس کا قتل کیا گیا، تو نے اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی، اس کا ساتھ نہ دیا، بلکہ تو مدد میں شامل رہا نا جب تجھے معلوم تھا کہ یہ قاتل ہے، یہ اس طرح کے فعل میں، اور اگر نہیں بھی معلوم تھا تو تیرے پاس حکمرانی تھی، تیرے پاس پاور تھا، پھر ہاں اب اس میں ساری باتیں شامل ہو گئی، چاہے حاکم اعلیٰ ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے ناظم ہو، چاہے گورنر ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر لازم یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی اچھی طریقے سے چھان بین اچھا. لیکن قیامت کے دن تک کا شاید انتظار لوگ کر نہیں پا رہے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے تو چلو اس وقت تک جو کرنا ہے، یا ان لوگوں نے قیامت پہ چھوڑ دیا ہے، یا ان میں قیامت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں باتیں بھی ہیں، یا تو قیامت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں باتیں. جی شہری. میرا ایک اور امپورٹنٹ کوسچن، کیونکہ میں ابھی تو وہاں کے تاثرات لینے گیا تھا، لیکن اگر اپنے پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے اور انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو وہ جس جگہ یہ سانحہ ہوا ہے وہ ایک بڑی رش والی جگہ ہے. لیاقت آباد میں جو ہے بڑے اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو پکڑ لیتے ہیں عموماً، اگر اسنیچر جو ہیں ان کو دبوچ لیتے ہیں. بھائی ڈاکو کی چور کی وہاں ہمت نہیں ہوتی. ڈاکو چور کے علاوہ آپ کی گاڑی لگ جائے نا اور آپ باہر کے علاقے سے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں. اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ ائدر کس کا آشیواد تھا، کیا ایسی پلاننگ تھی کہ وہ آئے ہیں، اور ایسے ٹائمنگ میں دیکھیں ٹائمنگ سحری کا بھی ہو سکتا تھا، سحری کے ٹائمنگ پہ اگر یہ واقعہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سمجھ آتا ہے، روڈ پہ رش کم ہوتا ہے. ایسے ٹائمنگ پر آخر کس کے نہیں ہنی بھائی ریکی تو ہوتی ہے، چلیں ٹھیک ہے ریکی کے اس ٹائم پہ نکل رہا ہے، اس ٹائم پہ ادھر پہنچے، اس ٹائم پہ آخر آشیواد کس کا تھا، ملا کون ہوا تھا؟ میں تھوڑا کنفیوز ہوں، تھوڑا میں اس چیز پہ کنفیوز ہوا ہوں، مجھے ابھی تک آنسر نہیں مل پا رہا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار کی شمولیت کے بغیر چوری ہو نہیں سکتی. دیکھیں کچھ نہ کچھ تو دال میں ڈالا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ویسے جب اتنے ناکے لگے ہوئے نکلے ہوئے آئے، انہوں نے آگے ٹارگٹ کیا، کیا انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ بھائی اچانک سے یہاں سے کوئی موبائل نکل آئے گی، یہاں سے گاڑی آ جائے گی؟ مطلب ایسے کیسے پاسبل ہے کہ اتنے آرام سے ایسی مصروف شاہراہ پہ یہ کام ہو گیا؟ بالکل آپ کی بالکل بہت ویلڈ بات ہے. شہری یہ چاہ لیجیے. اچھا ایک پر امید بھی رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مفتی صاحب آپ کی اجازت سے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پر امید رہنا چاہیے، مایوسی کفر ہے. اچھا میں آپ کو انٹرپٹ اس لیے کری کیونکہ آپ کی تصاویر ان کے ساتھ چل رہی ہیں، وہ مناظر جو آپ کی یادگار مناظر ہیں. یہ ہمارا شو تھا اسلام آباد میں، ہاں جی، جو آپ تذکرہ بھی کر رہے تھے. جو میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا. امجد نے مجھے کڑھائی کھلائی تھی زبردستی. میں نے کہا امجد مجھے ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، میں نہیں کھا سکتا. حنیف بھائی بس کھانی ہے. پورے اپنے ٹولے کو لے کے جو ان کا وہ ایک پورا گروپ ہوتا تھا 14-15 لوگوں کا، یہ واسق نعیم صاحب کے گھر کی تقریب تھی اس میں، اور ہم مستی مذاق بھی کر رہے تھے. تو اسلام آباد میں کھلائی، لیکن اس کی محبت اور اس کی اچھی نیت کی شفا تھی کہ مجھے ایسیڈیٹی نہیں ہوئی اس دن. ایک بات مجھے بھی یاد آئی کہ ایک دفعہ یہ جیسے حنیف بھائی کو میدے کا پرابلم ہوتا ہے، ایسے مجھے بھی ہوتا، تو امجد بھائی آپ بھی اس بات پہ اتخاب کریں گے تو یار شریف میں دیں نا، وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوتا. ہاں ان کا ایک الفاظ تھا کچھ نہیں ہوتا ہے جوان آدمی تم کھاؤ چلو. مطلب ان کو کھلانے کا اتنا شوق تھا، بہت اور فراغ دل آدمی تھا. اچھا وہ بات میں کمپلیٹ کر لوں. اب ہو سکتا ہے دیکھیں شہری کی بڑی اچھی بات تھی کہ وزیر اعظم کا تعزیتی پیغام آ رہا ہے، صدر مملکت کا آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کا آ رہا ہے، اور ان کے بھانجے نے کہا کہ بھائی گھر میں پانی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم یا ان کی لوگوں کو معلوم نہ ہو. تو اچھی بات اس وقت ہوگی شہری، پھر ہم اس کو کمپلیٹ کسی اور وقت، اگر میں نہ ہوں تو آپ کیجئے گا. اگر ان کے گھر میں پانی آ گیا ہو اور صفائی ہو گئی ہو، ان کے مسائل حل. ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے گھر میں ٹینکر ڈلوایا گیا ہے. یہ ہماری ٹیم جب گئی تھی، مطلب کسی نے ڈلوایا ہے، ڈلوایا جو بھی ہے، مگر انہوں نے ٹینکر خود ڈلوایا. ہاں ابھی کیونکہ یہ حالات ہیں. تیسرا ٹینکر وہ بتا رہے ہیں کہ صبح سے تیسرا ٹینکر ڈلا ہے. سارے لوگ آ رہے ہیں، پانی کا انتظار ہے، گرمی بہت ہے، بجلی کا جانا، تو بہت برا حال ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ تمام چیزیں، کیونکہ اب جس شخص نے جانا تھا وہ تو چلا گیا. اس میں ایک آخری بات کروں گی جس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح حنیف بھائی کہہ رہے ہیں، جس طرح شہری کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا نفس جو تھا نا وہ اطمینان والا ہو گیا تھا. نفس کیونکہ انسان کی شخصیت جو تھی وہ اسے پتا تھا کہ اب اللہ نے مجھے لینا ہے، میری زندگی کو لینا ہے، لیکن اسے اطمینان تھا. تو قاری صاحب نے جو شروع میں آیت جو تلاوت کی نا، تو اس کا ہاں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اب یہاں پر نفس مطمئنہ، کیونکہ ان کی ذات کو جو اگر آپ یعنی کہ آپ پیراگراف ان کا پورا آپ نوٹ کریں تو چاہے کنبہ کو چلانا ہو، چاہے گھر کے اہل و عیال کو دیکھنا ہو، چاہے حنیف بھائی یا دوستوں کے ساتھ خیال کرنا ہو، چاہے کھانا کھانا ہو، تو ان کا نفس اور ضمیر مطمئن تھا. تو قرآن نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹو اور اپنے ان بندوں کی طرف، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ اور ہو جاؤ شامل میری جنت میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جن کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. تو امجد بھائی جہاں تک میرا انداز اور وجدان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کر دیا ہے کہ اپنے خاص بندوں میں انہیں شامل کر دیا ہے اور اپنی جنت میں شامل کر دیا ہے. اچھا احسن صاحب سے بھی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا سوال کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ جو اس طرح کی اموات ہوتی ہیں یہ شہادت کے زمرے میں بالکل ہے، بالکل صحیح، بالکل بات. اچھا احسن صاحب میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم میں سے ابھی جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ somehow or the other ان کو جانتے بھی تھے، اور میڈیا سے ریلیونسی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو زیادہ جانتے تھے. آپ کا کام کیونکہ ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں، میں آپ کا تھرڈ پارٹی ایک جو سینٹیمنٹ ہے وہ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ بینگ اے ویور اونلی، جب آپ ان کو ایز ویور دیکھتے تھے، آپ بھی جتنے لوگوں سے آج ملے ہوں گے آپ نے ڈسکس کیا ہوگا کہ میں شو میں جا رہا ہوں، میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں، کیا اوور آل ایکسپریشن ہے لوگوں کا اس وقت؟ دیکھیں بہت عظیم شخصیت ہے، جس طرح ان کے گھر پڑوسی نیبرز یہ سب لوگ بات کر رہے ہیں، جو محبت ان کی تھی، جس طرح بڑے سے بچے سے ہر کسی سے جس طرح وہ سلوک آتے تھے. میں تو ان کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، بٹ جس طرح آج شو میں جانا ہوں، ایک بڑا ہی مجھے ان سے، میں ان کو کافی دفعہ ملا ہوں ایئرپورٹ پہ، سلام دعا ہوئی ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے. اور جس طرح آج آپ لوگ بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں، حنیف بھائی ان کو بہت پرسنلی جانتے تھے، میں آئی ایم لاس فار ورڈز کہ وہ اتنے عظیم آدمی تھے، اتنے ہمبل. کون ان سے اتنی دشمنی کرنا چاہتا ہوگا، کس وجہ سے ان کو یہ کرا. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح کی عظیم شخصیت بہت دفعہ اس طرح حادثے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور مطلب بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اور آپ لوگوں میں بھی آپس میں ڈسکشنز آپ کے فرینڈز میں یا لوگوں میں؟ بالکل. آج انفیکٹ میں افطار تھی ہماری، ایک کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں یہی ڈسکشن تھی، اس میں سب لوگ یہ بات کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے مجھے میسج کرے کہ یار ہم نہیں آ سکتے بیکاز جو آج ہوا ہے اس کے بعد گھر سے نکلنے کا ہمارا موڈ نہیں ہے، اور کوئی ان کو جانتا تھوڑی تھا. پلانس آج کینسل کیے. میں وہی بتا رہا ہوں، کوئی ان کو پرسنلی نہیں جانتا تھا، بٹ جو اتنا بڑا واقعہ، ان کا نام ایک شخصیت ہے، اور پیار ہمیشہ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کبھی محفل میں بھی دیکھا تو ہنستے
ہنستے رہتے ہیں اور ہر وقت جوکس کوئی مطلب مزاحیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دو اور چیزیں ان کے بارے میں, ایک تو یہ کہ میں کہیں سن رہی تھی ان کی اپنی زبانی میں نے سنا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ امجد صابری کون ہے, کسی نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے امجد صابری ماں کا لاڈلا ہے. انہوں نے اپنی ڈیفینیشن ایسے بتائی کہ امجد صابری ماں کا لاڈلا ہے, مطلب انہوں نے کوئی قوال, کوئی ہنرمند, کوئی کچھ نہیں کہا. اور دوسری بات مجھے یاد ہے کیونکہ مختلف اپنے ہی شوز میں میری ان سے ملاقات رہی ہے, ایک دفعہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ آئے تھے, بیٹیوں کے ساتھ. اچھا ماشاءاللہ. اور میں ورڈ ٹو ورڈ تو ریکال نہیں کر سکتی, لیکن مجھے اتنا ضرور اب تک یاد ہے کہ وہ جو ان کی محبت ان سے تھی, جو انسیت تھی, جو بتا رہے تھے کہ یہ بڑی شرارتی ہے, یہ ایسی ہے, یہ مجھ سے نہیں ڈرتے ہیں, اور جو فرینڈلی ریلیشن شپ تھا, اور بیٹیوں پہ جو خاص طور پہ ان کی شفقت اور توجہ تھی, وہ مجھے آج بڑی یاد آئی. ایک کوئی بات تو نہیں, آپ بتائیے. کیونکہ مجھے سب سے بری بات یہ لگتی ہے کوئی کسی کی بات کاٹ دے, وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. اتنی اچھی آپ نے بات کی ہے, اور شروع میں بھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی, ابھی میرے ذہن میں تھی, وہ نکل گئی کہ میں کہوں گا کہ ریپیٹ کریں. وہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے کہ اگر مفتی صاحب ہیں, یہ محسن الزما صاحب میرے دوست بھی ہیں, تو اگر یہ مفتی ہیں, یہ دین کی بات کرتے ہیں, تو دنیا کا کوئی اور کام نہیں کر سکتے. ایسا تھوڑی ہے, یہ انسان ہے, ان کا چائے پینے کا بھی بالکل ٹھیک ہے نا. اگر یہ کرکٹ کھیلنے تو گناہ تو نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. ایسے امجد کے اندر ایک وہ بات پائی جاتی تھی, وہ کہتا تھا یار مجھ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں قوالی سناؤں, یا میں نے کہا یار امجد یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے, لیکن ہنی بھائی میرا بھی تو دل چاہتا ہے اور چیزیں کرنے کا. تو وہ کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہیں. میرے ایک شو میں گبر سنگھ کی ایکٹنگ بھی کر کے دکھائی اس نے مجھے, اور عمر بھائی کے شو میں بھی کی تھی. تو وہ اس طرح کا مزاج تھا. میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم 2-3 لوگ تو خاص طور پہ, وہ تو مولانا صاحبان ہیں, ہم شو بزنس کے لوگ ہیں, فنکار, ہوسٹ, ایکٹر, سنگر, قوال, یہ جو فائن آرٹس کے لوگ ہیں, مصور, شاعر, ان کو تو صحیح طرح لڑنا بھی نہیں آتا ہے. یہ کسی سے کیا لڑائی کریں گے, تو بڑا معصوم آدمی تھا. بالکل. اور اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد کچھ ہی وقت میرے خیال میں ہمارے پاس ہوگا, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, دعاؤں میں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. کوشش کریں گے آج دعاؤں پہ ہی اختتام کریں, خصوصی طور پر امجد صابری کے حوالے سے. ایک بریک, پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر. تمام لوگ آمین کہہ دیجئے. بس مدینہ لکھ دے, تاجدار حرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دے بھی سنور جائیں گے, آمی بے کساں کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. حالات کو دیکھ کے شعر پیش کر رہا ہوں. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہوں, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہوں, اور آپ کے در پہ فریاد لائے ہم, ہو نگاہ
निगाह करम, वरना चौखट पे हम हो निगाह करम, वरना चौखट पे हम। या नबी आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, मदीने चले चलो, मदीने चले चलो, देखो दुख दर्द अलम सब कटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं, मदीने चले आओ, मदीने चले। तजल्लियों की है जब है फजा मदीने में, और निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में। आग में हयात न खौफे कज़ा मदीने में, और नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बराए रास्त है राह खुदा मदीने में, मदीने चले चलो, मदीने चले आओ, मदीने चले। और दस्ते साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर, याद रखो अगर बस उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम, सब गरीबों के दे भी सवर जाएंगे। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना, इरहम लना, दस्ते हम बेचारा, दामातुई दामातुई, मन आसियम मन आजिजम, मन बेकसम हाले मरा, या शाफाए रोजे जजा, पुरसातुई पुरसातुई, ए मुश्किल बेजंबर फिशा, के नसीमे सुबह दम, ए चारगर ईसा नफस, ए मोनी से बीमार हम, ए कासिदे पुरखंदा में तुझको उसी गुल की कसम। इन्नल दयारी हसबा यामल इला अरदिल हरम, बल्लिग सलामी राजतन फीहन नबीउल मुहतरम, ताजदारे हरम। और एक बात आपको बताना चलूं, आज बिल्कुल भी इतना दिल सौगवार है कि पढ़ा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, माजरत के साथ जैसा भी कबूल कीजिएगा। नहीं, और इसके अलावा भी आप कुछ कहना चाहते थे? बहुत देर से आप लोग कह रहे थे कि हम दिल की कोई बात करना चाहते हैं। के लिए कि वो इतने लजपाल आदमी थे, इतने बेमिसाल आदमी थे, मेरे उस्ताद भी थे, और पूरी दुनिया में उन्होंने इस कवाली को इस तरीके से सपोर्ट किया है कि आप लोगों ने देखा है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके बच्चों को सब्र जमील, और आप लोगों ने इतनी अच्छी उनके लिए ट्रांसमिशन की है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अमजद भाई को इतना सपोर्ट किया। नहीं, शुक्रगुजारी की तो कोई बात ही नहीं है, जाहिर है ये सब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो समझते हुए इररिस्पेक्टिवली कि कोई क्या शो कर रहा है, कौन से चैनल से वाबस्ता है, सब ने इस बात को फील किया है और सब ने इजहार अफसोस किया, या जो उनके दिल में था वो बिल्कुल लोगों के सामने रखा। आप देखिए कि वो तो एक कव्वाल घराने से थे, एक मशहूर कव्वाल थे, लेकिन जब आप उनके घर जाके देखते हैं तो क्या आर्टिस्ट, टीवी आर्टिस्ट, खवातीन भी, मर्द भी, पॉलिटिशियंस भी, पुलिस, हाँ, बहुत बहुत। आप देखिए अमजद इस कदर सोशल थे कि हर आदमी से मिलना जुलना, और वो जो अभी शहरी की हम ट्रांसमिशन देख रहे थे जब वहाँ थे शहरी, वो जो लोग कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो कोई एटीट्यूड नहीं था, बेइंतहा सादा इंसान था अमजद।
اور وہ جو ہم نے بات کی تھی نا سوشل میڈیا والی، وہ ذرا ہمیں کرنی ہے کہ کیسی بھی تصاویر یا کیسی بھی ویڈیوز ڈال دیتے ہیں، اور آج کے سانحے کے حوالے سے اس پہ ہم ذرا سی بات کریں گے. بریک آ گیا ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں کوشش یہی ہوگی کہ دعاؤں پہ آج اختتام ہو. اور یہ جو بات ہے سوشل میڈیا والی کہ آپ سب نے تعزیتی ساری اپنی باتیں لکھی، لیکن اس کے ساتھ جو تصاویر لگائی ہیں نا وہ دل چیرنے والی ہیں، اور اس پہ ہم بات ضرور کریں گے اس بریک کے بعد. مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ہم سب موجود ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا یا ویسے لوگوں نے، ظاہر ہے انہوں نے تو صدقے نیت سے تصاویر لگائی ہیں، دعائیں بھی دی ہیں امجد صاحب کو، لیکن وہ تصاویر یا وہ مناظر جو بار بار جو ان کے آخری چند منٹس تھے اس کے بارے میں، یا اس وقت ان کے چہرے کی جو حالت تھی، جو وہ خون سے لت پت تھے، گاڑی میں جو حالت ہاں جو وہ مجھے تو بہت تکلیف دہ لگ رہی ہیں. اچھا اس چیز میں ایک چیز اور بات وہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے وہ ویڈیو بنانے میں زیادہ مصروف تھے. دیکھیں ذرا ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، نہ کہ ہیلپ کریں، مدد کریں. یہ ایک بڑا جذبہ ختم ہوتا ہے. یہی ہو گیا نا کہ آگ لگ جائے کہیں تو وہ بجھاتے نہیں ہیں اس کو، پہلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اور جب تک وہ بندہ جل چکا ہوتا ہے. یہ جو ابھی نصرت بتا رہی ہیں، میری مسز نے دیکھا وہ جو تصویریں تھیں، میں خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے میں ایک درخواست کروں گا، جتنے لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ معصومیت میں کر جاتے ہوں، کسی محبت میں کر جاتے ہوں، لیکن یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے نفسیاتی طور پر. آپ کسی کی زخمی چہرے کی، لہو لہان چہرے کی یا اس طرح کی تصویریں نہ ڈالیے خدا کے واسطے. میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ دیکھ کیوں رہی ہو؟ نے بھی منع فرمایا ایسے عمل سے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ ہر ایک کا دل تو ایک جیسا نہیں ہوتا. اور قرآن میں بھی باقاعدہ یہ تو قرآن میں بھی آیت ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یعنی یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہ تو عاشق رسول تھا صحیح معنوں میں، اللہ نے اس کو شہادت کی موت دی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ کی دعا کریں گے. بہرحال ایک انسانیت کی قتل پوری انسانیت کی قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. اور جب اتنی تصویریں فلوٹ ہو جاتی ہیں نا تو آپ ان کی فیملی سے نہیں چھپا سکتے، جنہوں نے شاید وہ اس وقت نہ دیکھی ہو، جنہوں نے شاید اس وقت اس کو اس حال میں نہ دیکھا ہو، لیکن اب وہ آپ بار بار اور ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس پوسٹ ہے. ایک دو منٹ کی تصویروں کی بات کر رہی ہیں، آخری ایک دو سیکنڈز میں، اور اس کے جیسی فوراً ہوئی ہے، اس میں مختلف پوسچرز ہوتے ہیں انسان کے جو دنیا سے کوچ کر رہا ہو یا کر چکا ہو، وہ والی ڈال دی. اتنے ظالم. اور ایک چیز یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی چلے جاتا ہے تو ہم کبھی ویسے البم میں تصویر دیکھتے ہیں تو بڑا یاد آتا ہے، اور ایسے مناظر دکھانا تو ان کے گھر والے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ ڈال گھوم کے پھر آ جاتی ہے ادھر، تو اس طرح سے بچ. اور ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے، فیس بک اچھی چیز بھی ہوگی، سوشل میڈیا، لیکن ہر آدمی بقرات بن گیا ہے. ہر آدمی کسی چیز کی اپنی طرف سے تشریح کر کے پیش کر دیتا ہے. ایسا خدا کے واسطے نہ کیجئے، مستند چیزیں ڈالا کیجئے. بہت شکریہ آپ لوگ سب یہاں پر آئے. آپ لوگوں کے ایفرٹس کو احسن صاحب ہم اس پہ کم بات کر سکے موقع کی مناسبت سے، لیکن وی وش یو آل دا بیسٹ، کیونکہ جتنے ہمارے ہاں یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں اس کو آپ ہی لوگ یا آپ جیسے لوگ جو ہیں ایجوکیشن کے ذریعے، لوگوں کی ہیلتھ کے ذریعے یا لوگوں کی زندگی میں نیسیسٹیز کی پروویژن کے ذریعے سارٹ آؤٹ کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب اینڈ میں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ دعا کیجئے اور آج کے پروگرام میں ہم دعا کے ساتھ ہی اختتام کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات کر کے کہ ان کا نام امجد تھا، امجد کے ایک معنی مفہوم بنتے ہیں بڑے کے، تو آج اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. اول آخر دوسری پڑھ لیجئے اور فاتح پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولی والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. اے میرے مالک،
یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ وہ رمضان کی راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تو فرماتا ہے کہ میری رحمت پہلے آسمان پر آ کر سوال کرتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق میں فراوانی مانگے میں رزق میں فراوانی عطا کر دوں، کوئی ہے جو گناہ گار مجھ سے بولے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یا اللہ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں یا اللہ جو قرآن پڑھا گیا، جو جن لوگوں نے درود شریف پڑھا، یا اللہ اس کا ثواب آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے۔ یا اللہ قرآن پاک کا ثواب، درود شریف کا ثواب پہنچنے کے بعد تمام صحابہ کرام، تابعین، تابعین، تمام مومنین مسلمات، یا اللہ خصوص ہمارے پیارے بھائی امجد صابری کو یا اللہ قرآن پاک کا درود شریف کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما۔ یا اللہ ان کی جو خواہش تھی یا اللہ انہیں رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت خاصہ عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جس طریقے سے جب وہ اس دنیا میں تھے ان کی کوئی جائز تمنا رہ گئی ہو، یا اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے ان کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، یا اللہ یہ وہ رات ہے جب تیری رحمت چھما چھم برستی ہے۔ یا اللہ یہ وہ رات ہے جب تیری رحمت ہر گناہ گار پہ پڑتی ہے۔ یا اللہ یہ وہ رات ہے جس رات ہر رات تو 10 لاکھ گناہ گار کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ تیرا ایک بندہ جو سچا عاشق رسول تھا، جو اللہ کے عشق میں، اللہ کے رسول کے عشق میں تڑپتا تھا، اللہ کے رسول کے عشق میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، یا اللہ وہ نعتیں اور حمد پڑھتا تھا۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ امجد بھائی کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے الفاظ تھے، یا اللہ جب میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا، یا اللہ جب قبر اندھیری رات آ جائے، میرے مالک، میرے پروردگار، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے، یا اللہ ان کی قبر کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ یا اللہ ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا چینل، یا اللہ اس کے توسل سے، یا اللہ جس طریقے سے ہم اللہ اس کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول و فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی میری بہن یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہیں، یا اللہ جو کیمرے کے سامنے، جو کیمرے کے پیچھے ہیں، یا اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تیرے دین کی بڑھائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، میرے مالک، میرے پروردگار، یہ تیرا پیارا مہینہ، ہمیں بھی اپنا پیارا بندہ بنا لے۔ اے میرے مالک، میرے پروردگار، اس شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ جن کے نصیب میں ہدایت ہے ان کو ہدایت دے دے، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے مولا انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، ہم سب کو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ببرکۃ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔